الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ گرامی قدر حضرات، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبیست۔ حق و باطل کی جنگ جاری ہے، 1400 برس بیت گئے، لیکن اسلام دشمنی میں نان مسلم اور نام نہاد مسلمان اسلام کا نام لے کر اسلام کی دشمنی کرنے والے تاحال باقی ہیں۔ یہ جتھا بند لوگ، یہ بلوائی اور یہ انتشار پیدا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئے ہیں اور اب تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے، اور اس لیے ان کا جو نیا نام ہے ان بلوائیوں کا، ان جتھا بند گروہوں کا، اور وہ لوگ جو انتشار پیدا کرنے والے تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کتے کہا ہے، احداث الاسنان یا حدثاء الاسنان و صفہاء الاحلام کا نام دیا ہے، کہ عمریں چھوٹی ہوں گی، عقل ان کی کھوٹی ہوگی، لیکن قرآن و سنت کے اندر ایسی مداخلت کریں گے، اسلام کا نام بھی لیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان پہ اثر نہیں کرے گا، وہ نام نہاد ہوں گے۔ ان بلوائیوں کا اور ان جتھا بند گروہوں کا جو نیا نام ہے وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ وہی بلوائی، وہی گروہ، وہی جتھے جو اسلام دشمنی کرنے والے، جن کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوا، آج جاری ہے۔ آج ان کا عامی زبان میں نام ہے یوتھیا۔ یوتھیا ہر اس آدمی کو کہتے ہیں، یوتھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یوتھ تو ایک قومی سرمایہ ہوتا ہے، ایک ملی سرمایہ ہوتا ہے، وہ مستقبل کے محافظ ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، وہی تو ہے، جان ہوتی ہے کسی قوم اور کسی ملت کی۔ اسی لیے تو فرمایا تھا علامہ نے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اس نوجوان طبقے کا یوتھیا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لفظ بے شک اس کی بنیاد وہی ہے، لیکن یہ کب بنتا ہے یوتھیا؟ جب نوجوان اپنے عقل کو تو خیر بات کہہ دے، شدت پسندی کا شکار ہو جائے، بغیر علم کے علمی بات کرنا شروع کر دے، مداخلت کرے، اور بڑے لوگوں پر تان و تشنیع کرنا شروع کر دے۔ میں نے پچھلے اپنے دروس کے اندر یا اس پچھلے کلپس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ جو انہوں نے لکھا تھا صفی اور فقیہ کے بارے میں، وہ میں نے عرض کیا تھا۔ فقیہ کہتے ہیں عقل مند کو، اور صفیح کہتے ہیں بے عقل کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفہاء الاحلام، ان کے خیالات صفیح یعنی بے عقل لوگوں والے ہوں گے، اور بے عقلی پر ان کا انحصار ہوگا۔ لہٰذا پیشگی معذرت ہے یہ اس اصطلاح کو استعمال کرنے پر، کہ آج کے دور میں وہ بلوائی، وہ گستاخان رسول جن کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ آج نئے نام یوتھیا کے ساتھ معروف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ یہ بات تلخ ہے۔ دیکھیے، گمراہی اور جہالت اور شدت پسندی جب آ جاتی ہے کسی جوان کے اندر، تو پھر ایک ماحول بنتا ہے، اس میں بوڑھے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ٹین ایجر بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ تو جوان ہیں، اڈلٹ ہیں۔ اب یہ یو این او نے، یونیسکو کے اندر وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جوان کس کو کہتے ہیں، 15 سے 24 سال تک ہے، یا ٹین ایجر ہیں 13 سے 19 سال تک ہیں، یا اس سے 40 سال تک ہیں۔ کوئی جوان کی تعریف ابھی تک صحیح ہو ہی نہیں سکی کہ کس کو شمار کیا جائے۔ آج کل تو بڈھے بھی جوان ہیں۔ لہٰذا اس اصطلاح کے اندر اگر ان کے اندر وہی نظریہ آتا ہے، وہ بچہ ہو، جیسے آج نظر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کے اندر
جنہیں کوئی خبر نہیں، ان کو رٹا لگا دیا جاتا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، وہی بات بول رہے ہیں جو اسٹیجوں پر بولی جا رہی ہے، جس کا تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ تہذیب سے ہے، نہ تمدن سے ہے، الیاذ باللہ۔ تو میں نے ذکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سب سے پہلا گستاخ آیا تھا جس نے نفرت پیدا کی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگائی تھی، جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، جس نے کہا تھا اے دل یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویحک او ویلک من یعدل اذا لم اعدل، کون انصاف کرے گا اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو۔ اور ان کے بعد ذوالخویسرہ کے بعد ایک مسیلمہ کذاب بھی آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے خط بھی لکھا تھا کہ ہم اس نبوت کو 50-50 کر لیتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی تلخی کے ساتھ جواب دیا تھا، کیا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ الکذاب، اس کو کذاب کا نام دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد کیا تھا۔ یہ مرتدین کے ساتھ جب مسلمان ٹکرائے ہیں، یہ نجد کے مقام پر جبیلہ میں، تو انیزا کے پاس وہ ایک جگہ ہے، تو وہاں پر پھر وحشی نے، جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نے پھر اس کو جہنم رسید کیا ہے۔ ان کے بعد طبقہ آیا ہے سبائیوں کا، یہ جتھے تھے، یہ گروہ تھے، جو مسلمان عبداللہ ابن سبا کے جو مصر سے آئے تھے لوگ حج کے موقع پر بے حرمتی کرنے کے لیے، اور انہوں نے حرمت کا خیال نہیں رکھا تھا، کس کی حرمت کا؟ مدینہ منورہ کا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، تو پھر اس کے بعد الیاذ باللہ پھر آپ جانتے ہیں کہ 2-3 جنگیں ہوئی تھیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، اور یہ جو خوارج ہیں جن کا بعد میں نام خارجی پڑا، وہی گستاخ تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی تھی یخرج من دئد ھذا او فی عقب ھذا اناس او قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، لمبی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جہاں بھی تمہیں مل جائے، اگر وہ آدمی ایسے ملیں تو ان سے پھر آپ کو لڑنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا۔ تو ان سبائیوں کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، اور ان سبائیوں ہی کی وجہ سے سیدنا علی مرتضیٰ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور اتنا اندھا تھا، اتنا کلٹ تھا اس کے اندر اپنی نظریے کے بارے میں، وہ جو خوارج کا جو نظریہ تھا اس کے اندر اتنا کلٹ تھا اور اتنی اندھی تقلید تھی۔ ابن ملجم جو ہے، جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا تھا، سب سے افضل ترین شخصیت تھی اس موقع پر جب ان کی شہادت ہوئی ہے، لیکن یہ بدمعاش اور یہ یوتھیا ان کو شہادت کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ایک یعنی بدترین آدمی کو قتل کیا، الیاذ باللہ، جو افضل ترین تھے اپنے زمانے کے آدمی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، ابن ملجم رادی۔ میں نے ذکر کیا ہے کسی کلپ کے اندر کہ جب اس کو قتل کرنے لگے تو اندازہ لگائیے، یہ نہ سمجھیں آپ کہ وہ آدمی جاہل تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا، لیکن وہ کہنے لگا مجھے یکدم قتل نہ کر دینا، قطعونی لا تقتلونی مرۃ واحدہ، مجھے پیس کرنے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ انہوں نے پوچھا بھی ایک ہی مرتبہ تلوار مار کے حکم ہے قتل کرنے کا، احسن القتلہ، آسانی کے ساتھ ان کو قتل کرنا ہے، کیوں؟ لما؟ کہنے لگا حتی تطول مدتی لذکر اللہ عز وجل الیاذ باللہ وہو من کلاب النار، کہنے لگا کہ میں مرتے مرتے وقت لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کا ذکر زیادہ کر سکوں۔ ایسے اندھے ہوتے ہیں، آپ یوں نہ سمجھے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے علموں والے، کر و فر رکھنے والے، مذہبی پیشوا اپنے آپ کو کہلانے والے۔ بہرحال اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر مختار سقفی آیا، پھر قطری آیا، پھر عبد الرحمن ابن اشعث آیا، اس میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام بہت ہی زیادہ شہید ہو گئے۔ اور انہی ایام کے اندر ہی ایک یزیدی آئے تھے، یزیدی بھی یوتھیے ہیں جنہوں نے حرم مدنی کو تہوبالہ کیا اور پامال کیا تھا، لعنت اللہ علیہم۔ 300 صحابہ شہید ہوئے، 700 قراء شہید ہوئے، اور 3 دن تک سلب و نہب وہاں پر جاری رہا۔ اور اس کے بعد
یہ افریقی شمالی افریقہ کے وہابی یوتھی تھے، ان کا دور آیا۔ پھر عثمانی یوتھی آئے تھے جنہوں نے درعیہ کو فتح کیا اور ان کو تہبالہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اور کل کی بات ہے، جب کہ 15ویں صدی کا پہلا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، 1400 ہجری میں، یکم محرم 1400 میں، فجر کی نماز کے بعد عبداللہ ابن سبیل رحمہ اللہ تعالی عنہ سے اسپیکر چھینا گیا، اور اس کے بعد حرم مکی میں اذانیں نہیں ہوئیں، جماعت نہیں ہوئی، جمعے نہیں ہوئے، عبادت نہیں ہوئی، طواف نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے، نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے، یونیورسٹیز سے نکلنے والے تھے، علماء بنے ہوئے تھے، لیکن جب شدت پسندی اور بغاوت ذہن کے اندر آ جائے اور جہالت آ جائے تو پھر وہ یوتھ نہیں رہتا، پھر وہ یوتھیا بن جاتا ہے۔ اور انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب النار کہا ہے، اور جس کا آج نیا ورژن اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اگرچہ یہ بات بڑی تلخ تھی، لیکن آپ بھی ذرا سمجھ لیں، سچ کہا ہے، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہیں لات و منات، مگر آپ حضرات کے لیے کیا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہ کلٹ کا بت جو ہے، کہ کہا جاتا ہے نا، کچھ فتنے اٹھے حسن سے، کچھ حسن نظر سے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنہ و فساد ایک الگ عنوان اور موضوع ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کسی اور وقت میں انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ مگر ہم سب کے لیے درس کیا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح فکر، صحیح فہم اور صحیح ادراک عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں ہو، اور آپ ہی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔